بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر پیر زادہ. دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی گائیڈ لائن ہے. دعا آفت اور مصیبت کی روک تھام کا ایک مضبوط وسیلہ ہے. بلا شبہ دعا اپنی اثر انگیزی اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے. دعا موجودہ اور پیش آمدہ مصائب کے لیے ایک بہترین اکسیر ہے. دعا مانگنے کی ہر وقت ترغیب دلائی گئی ہے. دعا کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، لیکن آج کل کے پرفتن دور، تباہ کن سانحوں اور مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ سے دعا کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ براہ راست پروگرام ہے. اس پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں. فون نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. آج ہماری رہنمائی کے لیے لکھنؤ دارالعلوم فرنگی محل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہارون نظامی صاحب، جو معروف عالم دین ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مولانا صاحب اور بہت آپ کا خیر مقدم. ناظرین، فون نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں 180041925154 اور 9989974324. فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک کالر بھی موجود ہے لائن پہ، دیکھیں کون ہے. السلام علیکم. میری بات تو سنو. جی فرمائیے محترمہ. کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں بمبئی سے بولتی ہوں. میری عالمہ. جی فرمائیے. میرے پیروں میں نا بہت زخم ہے. جی. میں سورہ بقرہ کی سور ہر نماز میں پہلی آخری سور بھی پڑھتی ہوں. جی. میں سبیس میں ربی کلیہ بھی بستر کی نماز میں پڑھتی ہوں. اللہ کا جی. سب پڑھتی ہوں. پر میرے پاؤں میں اتنا زخم ہے اور میرے انگوٹھے میں شولڈر میں بہت درد ہوتا ہے. شولڈر میں درد ہوتا ہے؟ گردن میں بھی درد. گردن میں اور کندھے میں آپ کے درد ہے اور پیروں میں آپ کے زخم ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو جواب دیں گے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے محترمہ کے بارے میں؟ الحمدللہ وکفا وبہ نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن نے جو تکلیف بتائی ہے تو ان کے جہاں پہ زخم ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر وہاں پہ دم کریں زخم کے اوپر. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے اور زخم کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ وہ زخم ان کا ٹھیک ہو جائے گا اور سوکھ جائے گا. دوسرے جو بہن کے درد رہتا ہے تو بہن کو چاہیے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، یہ پوری صورت کو تیل کے اوپر دم کر لیں اور اسی تیل سے جہاں پہ درد ہو رہی مالش کریں. اللہ کی ذات سے امید اللہ ان کو شفا دے گا. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہلو، میرے کو سردی ہو گئی تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اس کے لیے سردی ہو گئی اور آپ کو اور سانس لینے میں تکلیف ہے، کیا آپ ڈاکٹر کو دکھاتی ہیں؟ نہیں دکھاتی ہوں. نہیں دکھاتی. سردی ہوتی تو ایسا ہوتا ہے. جی. پھر سردی ہونے سے ایسا ہوتا ہے، پھر دوسرے ٹائم میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا. سردی زیادہ ہونے سے ایسی تکلیف ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو جواب دیں گے، لیکن ایک بات آپ لوگوں سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو چیزیں بیسک ہوتی ہیں، علاج ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کو آپ جاری رکھیں. اس کے بعد دعاؤں کا ایک سہارا ہوتا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ قرآن مجید کی اس آیت کا ورد کریں بہن تو انشاءاللہ جو تکلیف ان کی وہ دائمی ختم ہو جائے گی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اس کو 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں تو سردی جو ان کے ہے اور جو تکلیف رہتی ہے اللہ ان کو شفا دے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہلو، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
شاید آپ تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. فی الحال تو آپ کی آواز بھی ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. آپ دوبارہ کال کریں, اس وقت شاید آواز صاف آئے. ناظرین, آپ لوگوں سے گزارش, جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آسام ڈگبے سے بول رہا ہوں, مدھم انصاری. جی فرمائیے. میں جو کام کرتا ہوں لیکن وہ پورا نہیں ہوتا ہے, آدھا میں لٹک جاتا ہے. کیا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہو پاتا آپ کا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. جی, بھائی کو چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ دعا پڑھے, نصر من اللہ و فتح قریب, نصر من اللہ و فتح قریب. اس آیت کو صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے, انشاءاللہ اللہ ان کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے محترمہ. ہاں, میں سولاپور مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں. جی, روزی کے لیے بات کرنا تھا مولانا جی. بات کیجئے, بات کیجئے. آپ کی بات مولانا صاحب سے ہی ہو رہی ہے, آپ بات کیجئے. بتائیے کیا مسئلہ ہے, پوری طرح بتائیے, تھوڑا سا وضاحت سے. تھوڑا قرضہ ہے اور روزی کے لیے روزی ہماری نہیں بن پا رہی ہے سیدھی. قرض ہے اور روزی میں برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. جی, قرض کے لیے بہن کو چاہیے کہ حدیث کے اندر یہ دعا آتی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 11 بار اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ ان کا قرض جو ہے وہ بالکل اتر جائے گا. اور جو انہوں نے روزی کے لیے بتایا ہے تو ان کو چاہیے قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اس کا ورد رکھے, انشاءاللہ روزی کا معاملہ بھی اللہ ٹھیک کر دے گا. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب نے میرے لڑکے کو بتایا تھا, وہ بتائے تھے سگریٹ پکار کھاتا ہے تو مولی پر جو پڑھنے کے لیے 21 دن ہم نے کھلایا ہے لیکن ابھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. 21 دن آپ نے لگاتار کھلایا اس کو؟ ہاں لگاتار کھلایا ہے, 21 دن لگاتار کھلایا ہے. دوپہر میں کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو اس کو دم کر کے دے دیتے تھے اور اللہ سے دعا بھی کرتے تھے, 5 وقت نماز میں دعا کرتے تھے اللہ سے, لیکن ابھی کچھ وہ نہیں ہوا. ابھی تک اس کی سگریٹ اور باقی گٹکے کا نشہ نہیں چھوٹا؟ ہاں کچھ نہیں بھیا, ایک دم سمجھ لیجیے ساری رات بیٹھا موبائل دیکھے گا, گٹکا کھائے گا, 10 سگریٹ سے کم نہیں پیتا. ہم اتنا پریشان ہیں, ہم کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایک لوگوں کو اور دکھایا تھا, مولوی تھے تو وہ کہنے لگے اس کے اوپر گندی اثرات ہے خبیث کی, کالا جن کیا بتائے, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اس لیے جو نہیں سدھر رہا ہے. ہر کام الٹا اس کا ہے بھیا, مطلب پیشاب کھڑا ہو کے کرنا, پیٹ کے بل لیٹنا, منہ نہیں دھلنا. ارے اب کیا ہم بتائیں, بچہ میرا ہے لیکن میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کے بارے میں ذرا مولانا صاحب سے کوئی اور دعا بتا دیتے اللہ کو. جی بالکل, آپ بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. جی, بہن کو چاہیے کہ بچے کو پانی پہ یہ دم کر کے پلائیں, وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اس کو 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں. اور جو وہ الٹی سیدھی حرکتوں میں بچہ ہے تو دوسری دعا ہے اس کے لیے, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. اس کو جو ہے وہ الگ پانی پہ دم کر کے پلائیں, اور وہ جو دعا الگ پانی کر کے جو میں نے پہلے دعا بتائی وہ صبح پڑھ لیں اور یہ شام کو پڑھ لیں. اور بہتر یہ ہے کہ کچھ بیٹی کی طرف سے یہ صدقہ وغیرہ بھی کر دیں. صدقہ اس نیت سے کریں کہ بچے کے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بری حرکتوں سے بچا لے, تو اس کے لیے کچھ صدقہ بھی کریں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا.
ضرور، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ. ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے اس دن فون کرا تھا اپنے بھائی کے لیے کہ ہڈی بڑھ رہی سر کا اس کی. بھائی کے لیے کیا تھا؟ بھائی کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ سر کی ہڈی بڑھ رہی تو اس کے لیے مولانا سر کی ہڈی بڑھ رہی ہے. ہم پورا کر رہے ہیں. ہاں اس کے لیے تو ہم نے پورا کر رہے ہیں مگر اس کا کان بند ہو گیا ہے. ہاں کان بند ہو گیا ہے اس کا، بالکل ہی اس میں سوراخ تک نہیں دکھ رہا کان کا. اچھا، بھائی کی عمر کتنی ہے؟ بھائی کی عمر ہے میری 21 سال ہے. سر کی ہڈی بڑھ جوان گئی ہے. ہاں جی بتا اور میرے موبائل اس کے ٹی وی کا سگنل نہیں آ رہا ہے، اس موبائل پہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے، آپ فون چالو رکھیے، فون کاٹیے گا مت، ہم آپ کو فون پر ہی بتائیں گے. جی مولانا صاحب. جی بہن کا مسئلہ صاف سمجھ میں نہیں آیا. ان کے بھائی کے سر کی ہڈی جو ہے بڑھ گئی ہے، جس سے بہت زیادہ تکلیف ہے. کان تک وہ ہڈی پہنچ گئی ہے، اب کان بھی لگ بھگ بند ہو چکا ہے. جی بہن کو چاہیے کہ اگر بھائی کی جو تکلیف بتا رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سر کے اوپر جو ہے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور یہ دعا پڑھیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ پوری سورت جو 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں اور پانی پہ پڑھ کے دم بھی کریں تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے جناب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرے کو تکلیف بہت زیادہ ہے، مطلب کمر درد، ہاتھ پیر درد. کمر میں درد، ہاتھ پیر میں درد. ہاں اور یہ کمر درد بہت زیادہ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے اس کا. شکریہ. جی بھائی کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا تیل لے لیں اور تیل کے اوپر دم کریں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ پوری سورت 7 مرتبہ تیل پہ دم کر لیں، اسی تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ ان کے کمر کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی فرمائیے. جو مولانا نے مولی کے اوپر جو دم کرنے کے لیے کہا تھا نا نشے کے واسطے، جی ہاں، تو وہ کتنے بار پڑھنا ہے اور کون سے پارے میں ہے، کتنے دن پلانا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مہاراشٹر سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں. شکریہ. شراب کے بارے میں. جی بالکل مولانا صاحب، وہ مولی والا عمل. جی قرآن مجید کی اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور مولی پہ دم کرنا ہے، اور مولی پہ دم کرنے کے بعد سلاد میں یا موری کا علق اس کا عرق نکال کے بھی پلا سکتے ہیں. تو جو ان کی نشے کی ہے اس سے انشاءاللہ نشے کی جو عادت ان کی پڑی ہو اس سے انشاءاللہ نفرت پیدا ہوگی. مولانا صاحب یہ آیت جو ہے یہ قرآن شریف میں کہاں پر ہے اور یہ عمل کتنے دن کرنا ہے، کتنے دن کھلانا ہے یا پلانا ہے جو نشہ کرتا ہو؟ 7واں سپارہ جو قرآن شریف کے اندر 7واں سپارہ ہے اس کا جو دوسرا صفحہ ہے، جیسے آپ دوسرا صفحہ کھولیں گے پہلی یہی آیت ہے، اور تقریباً اس کو جو ہے وہ 21 دن کرنا ہے. 21 دن کر دے، لیکن اگر بیچ میں غائب بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو دن غائب ہو رہے ہیں تو آگے پورا کر لیں، پورا 21 دن کریں، تب جا کے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. بہتر یہ ہوگا کہ لگاتار 21 دن اس عمل کو کریں. اگر نہ کر پائیں، کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو اس دنوں کو آگے مکمل کر لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے، 2 سال ہو گیا، 2 سال سے ادھک ہو گیا. لڑکا بھی مطلب فون سے بات کرتا تھا، لیکن وہ لڑکا دوسرے لڑکی کے گرفت ہو گیا ہے، باہر رہ رہا ہے، اب فون کچھ نہیں کر رہا ہے. جی
तो कोई ऐसा दुआ बता दीजिए कि कम से कम फोन तो करे, फोन भी नहीं कर रहा है। नहीं, फोन करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि क्या आप लोगों की ख्वाहिश ये है कि आपकी बेटी की शादी वहीं पर हो जाए जहाँ पर मंगनी हुई है? जी, बहुत ज्यादा खर्च कर चुके हैं पैसा, आप क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा कर चुके हैं और अब वहाँ से ठीक है आपके वो लड़की से दूर हट जाए, लड़की से दूर हट जाए, बस यही चाह किसी रहे और हैं। लड़की के चक्कर में पड़ गया है वो। जी जी आपको बताते हैं, शुक्रिया। जी, इनको चाहिए कि बेटे को किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम करके खिलाएं। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन। इसको 41 मरतबा किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम करें और बेटे को खिलाएं। अगर बेटा इनके पास नहीं रहता है, दूर रहता है, तो इनको चाहिए कि सोते वक्त जब ये बिस्तर पे लेट जाए तो एक तस्बीह पढ़ें, या रऊफ़ु या रऊफ़ु, एक तस्बीह पढ़ें और आंखें बंद करके बेटे का तसव्वुर कर लें। इंशाअल्लाह वो इनकी मर्ज़ी मुताबिक बेटा चलेगा। मौलाना साहब, इनकी बेटी की मंगनी हो चुकी है, एक जगह एक लड़के से मंगनी हो गई है, 2 साल हो गए मंगनी हुए। पहले बात होती थी, अब वो लड़का जो जिससे मंगनी हुई है वो फ़ोन भी नहीं करता है और किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया है। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं वहाँ पर मंगनी में या बाकी लवाजमात में, अब इनकी ये ख्वाहिश है कि वो लड़का वापस फिर जाए, उस जिस लड़की के चक्कर में पड़ गया है उसको छोड़ के इनकी बेटी की तरफ रुजू हो और उससे ही शादी करे। तो क्या इसमें भी यही अमल करना है या उसके लिए कोई दूसरा अमल है? नहीं, अगर इनकी बेटी है और ये चाह रही कि मेरी बेटी की शादी वहीं पे हो जाए, तो जो मैंने ये अमल बताया है या रऊफ़ जो बताया है तो इन्हीं को करना है। और बल्कि उनके घर वाले को भी बोल दें कि वो मीठी चीज़ के ऊपर युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन, इसको जो है दम करके 41 मरतबा किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम करके खिला दें। और बल्कि इनको चाहिए कि यही तस्बीह पढ़ें सोते वक्त, या रऊफ़ एक तस्बीह पढ़ के और उस लड़के का यानी होने वाले इनके जो दामाद हैं उनका तसव्वुर कर लिया करें। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर एक ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले मौलाना साहब एक सवाल आपसे ये कि सुबह कुछ देर पहले रईस साहब, दिल्ली से रईस साहब का फ़ोन आया था, उनका बच्चा जो है खाना खाते वक्त खाना खाने के लिए बहुत परेशान करता है, तो उनके लिए क्या दुआ? कुरान मजीद की 2 दुआएं आती हैं। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है और आनाकानी कर रहा है तो 2 दुआएं हैं। एक तो ये कि बच्चे को जो है जो चीज़ भी खिलाएं, जो चीज़ बच्चे को खिलाएं उस पर पहले दम कर लें। कुलू वशरबू को 11 मरतबा पढ़ के दूध है या जो उसको खिला रहे हैं उसके ऊपर दम कर लें। फिर वो इंशाल्लाह जब खिलाए पिलाएंगे तो बच्चा पिएगा, खाएगा। और दूसरे के बच्चे के पेट के ऊपर पढ़ के दम कर दें 11 मरतबा, या बातिनू 11 मरतबा पढ़ें और बच्चे के पेट पे दम कर दें। इंशाल्लाह उसको भूख भी लगेगी, वो बच्चा ज़ौक़ शौक़ के साथ में खाएगा। दुआ के ज़रिए ख़ास और आम तमाम किस्म के मुतालबात पूरे करवाए जा सकते हैं। दुआ करने पर अल्लाह ताला बड़े सवाब से भी नवाजता है और इनाम से भी। नाज़रीन, इस बराह रास्त प्रोग्राम में फ़ोन के ज़रिए आप अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। आज हमारी रहनुमाई के लिए लखनऊ दारुल उलूम फ़िरंगी महल से हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना हारून निज़ामी। आप भी फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान कीजिए और उनसे हल हासिल कर लीजिए। एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी, तो हमारे जौहर का क्लिनिक है, वो डॉक्टर है वो जी। तो वो क्लिनिक अच्छा खासा चलता था, पता नहीं जैसे किसी ने कुछ कर दिया है, तो पता नहीं क्या हो गया कि अब चल ही नहीं रहा है। बहुत परेशानी है हमारे घर में इस वजह से। आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हम छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं। ठीक है, आपको बताएंगे। मौलाना साहब, शौहर का क्लिनिक नहीं चल रहा है, जी इनको चाहिए कि बाद नमाज मगरिब के 1 मरतबा घर में सूरह वाक़िया पढ़ें। बाद नमाज मगरिब के 1 मरतबा घर में सूरह वाक़िया की तिलावत करें और उसी सूरह वाक़िए को पानी पे दम कर लें और क्लिनिक में जो है जब खोलें और जब बंद करें तो क्लिनिक में थोड़ा थोड़ा किनारे जो है छिड़क दें। इंशाल्लाह जो रुकावटें हैं अल्लाह ताला इनकी क्लिनिक को चला देगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। फरमाइए मोहतरमा।
شاید آپ تک ہماری آواز نہیں آ رہی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی وہ مولی کا والا مسئلہ ہے نا, ایک ہی مولی پہ 11 بار پڑھنے کا نا. جہاں تک مجھے یاد ہے شاید, ہاں جی مولانا صاحب, کیا ایک ہی مولی پر 11 بار پڑھنا ہے؟ اور وہی کٹ کر کے کھلانا. اور دوسرے پارے میں بولے تھے انہیں یسألونک خمری, وہ پڑھنے کا نا 7ویں پارے میں. دوسرے پارے میں بولے تھے پہلے انہوں. اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب, ایک بار وہ مولی والا عمل ذرا پھر سے دہرا دیجیے سب کے لیے, جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں جو اس مشکل میں پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں نشے کی, ان کے لیے ایک بار پھر سے وہ مولی والا عمل دہرا دیجیے. جی یہ تو بالکل عام چیز ہو گئی ہے کہ زیادہ تو 90% لوگ جو گٹکے کے اندر, مسالے کے اندر اور نشے آور جو چیزیں ہیں ان کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں, حالانکہ اس کے بہت ہی نقصان ہوتے ہیں اور وہ مکروہات میں شامل ہوتے ہیں کہ اس سے اللہ سے دوری بھی پیدا ہوتی ہے. تو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت بھی ہے 7ویں سپارے کے دوسرے صفحے میں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. ایک مولی کے اوپر دم کر لیں. اب اگر ایک مولی 2-3 دن میں, ایک ہفتے میں ختم ہو جائے تو دوسری مولی کے اوپر دم کر لیں. پھر اگر وہ مولی ختم ہو جائے تو تیسری مولی کے اوپر دم کر لیں. کوئی یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مولی کے اوپر دم کرنا. ایک مولی جب تک چل رہی اس کو چلاتے رہیں اور اس کے بعد جو ہے دوسری مولی پہ تقریباً اس کو 21 دن کرنا ہے. 21 دن کریں, بیچ میں گیپ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, اس کو آگے بڑھا لیں. اور نشے آور چیزیں چھڑانے کے لیے قرآن مجید کے اندر دوسری دعا بھی ہے, اس کو بھی میں نے بتایا تھا, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. یہ آیت بھی ہے. تو یہ دوسرے سپارہ, جہاں دوسرا سپارہ نصف ہوتا ہے, آدھا ہوتا ہے, اس کے دوسرے صفحے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے. تو یہ دونوں آیتیں ہیں, لیکن زیادہ تر تو میں یہ بتاتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر 7ویں سپارے کی. اگر اس کو بھی جو دوسری سپارے کے اندر جو آیت ہے اس کو بھی پڑھ کے دم کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ, اور زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس کو 21 دن کرنا ہے اور 11 بار پڑھنا ہے, اور 7ویں سپارے کے دوسرے صفحے کے اندر ہے. اگر اس کو پابندی کے ساتھ کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے نشے آور چیزوں سے جو ہے انسان کو نفرت پیدا ہوگی. بالکل, یہ ہمارے ان تمام ناظرین اور سامعین کے لیے جو اس لت میں, اس پریشانی میں مبتلا ہیں. اور ہمیں اس بات کا فیڈ بیک بھی ملا ہے کہ یہ عمل جو مولانا صاحب بتا رہے ہیں بہت ہی مقبول عمل ہے. کئی لوگ اس کی فرمائش بھی کر چکے ہیں, اس سے کئی لوگوں کو فائدہ ہو بھی چکا ہے, بشرطے کہ آپ شدت سے عقیدت کے ساتھ پوری طرح سے اس عمل کو کر لیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے محترمہ. جی میرا مسئلہ تھا کہ وہی بھائی گھر کے بارے میں جو آپ کو بول رہی تھی. جی بتائیے, مسئلہ دہرائیے ذرا. ہاں, وہ گھر کا جو میرا مسئلہ 6 مہینہ ہو گیا بھائی. ہر 4 دن کے بعد کام پورا ہونے والا رہتا ہے, پھر رک جاتا ہے. جو پڑھنے بولے تھے میں وہ پورا پڑھ رہی ہوں, اور روزہ بھی میں نے رکھی تھی اس کے لیے کہ میرا کام ہو جائے, اور سورہ فتح بھی پڑھ رہی ہوں. کام آپ کا یہ ہے کہ گھر آپ کو بن رہا ہے یا گھر خریدنا ہے آپ؟ نہیں, گھر میں خریدی ہوں. آپ کو معلوم میرا نام شمیم ہے, میں نے گھر خریدی ہوں. صرف 5 لاکھ کے لیے یہ کام رک گیا ہوا. ایک آدمی پیسہ ہمارا لے کے بھاگ گیا تھا. اب پیسے کا انتظام ہوتا ہے, ہوتے ہوتے رک جاتا ہے, ہوتے ہوتے رک جاتا ہے. 6 مہینہ ہو گیا, وہ بھی پریشان ہو گئے. جن کا گھر خریدے ان کو ہم کو دینا ہے 5 لاکھ روپیہ. اور اس کے علاوہ اور ایک مسئلہ ہے, ہمارے ایک رشتے دار ہے, ان کو ایک بچہ ہے لڑکا 8 سال کا ہو گیا. باقی جو دوسرے بچے ان کو رکتا ہی نہیں, 2 مہینے میں وہ بچہ گر جاتا ہے, رکتا ہی نہیں ہے. بہت علاج کیے کہ وہ بچہ رک جائے, نہیں رکتا. 2 مہینے میں عمل ضائع ہو جاتا ہے ان کا. اچھا, دوسرے بچے کے لیے ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ مولانا صاحب. جی بہن کا جو گھر کا مسئلہ ہے تو ان کو چاہیے قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں, جنات تجری من تحتها الانہار, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اس آیت کو فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جو گھر کی رکاوٹیں ہیں اس کے اندر آسانی پیدا کرے گا. اور دوسرا مسئلہ جو بہن نے بتایا کہ ہر 2 مہینے کے بعد بچے کا جو مسئلہ ہو جاتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ جو ہے یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں, ولا یعودہ حفظہما,
ولا یعودہ حفظہما، 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں، اور صبح یاسین شریف بھی پانی پہ دم کر کے پی لیں تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے بھی ان کو نجات دے گا۔ ضرور، ہمیں امید ہے، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس بار انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے میرے تک۔ جی بتائیے، کون کہاں سے؟ السلام علیکم۔ میں زاہد بول رہا ہوں، زاہد بھائی۔ جی زاہد بھائی فرمائیے۔ ارے وہ ہمارے گھر میں کیا ایک نہ ایک بیمار ہوتے رہتے، طبیعت خراب، اکثر لوگ بیمار رہتے ہیں۔ منصور سے بول رہے ہیں۔ جی فرمائیے، مسئلہ بتائیے۔ ایک نہ ایک مطلب کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بیمار ہوتے رہتے ہیں، اور کام دھندے میں کوئی من نہیں لگتا ہے، چھٹی ہوتی رہتی ہے ہماری زیادہ۔ لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں اور کام دھندے میں آپ کا من نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ جی بتائیے آگے کچھ بولیں۔ جو سوچتے ذرا بھی کچھ بھی ہمارا ہوتا نہیں، یہ ہم نے ایک لڑکے کا پڑھنے میں من ہی لگتا بس۔ ٹھیک ہے، بتا ہے، دیجیے۔ بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ جی بھائی کا جو مسئلہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہو پاتا ہے، تو قرآن مجید کی یہ دعا پڑھیں، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ ان نصر اللہ قریب۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو بنائے گا۔ اور گھر میں لوگ اکثر و بیشتر بیمار بھی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیمار ہی رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو بھائی کو چاہیے کہ وہ صدقے کی کثرت کریں۔ سب سے پہلے چاہیے بھائی کو کہ وہ صدقے کی کثرت کریں۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو۔ تو صدقہ یہ پیسے کی شکل میں بھی کریں، اور کسی غریب کو کھانا کھلا کے بھی صدقہ کریں، اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ چنے والا عمل ہے، اس کو بھی جو ہے سب کے اوپر 7 مرتبہ اتار لیں، 2.5 کلو چنا لے کے کوئی بڑے تالاب یا گومتی میں ڈال دیں، تو انشاءاللہ جو آئے دن بیماریاں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کرے گا۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی ہاں جی، میں کیا بول رہی ہوں، میری بیٹی آف ہو گئی ہے، تو اس کا جو کورٹ میں کیس ڈالی ہوں پولیس چوکی میں، وہ لوگ موبائل لے کے بیٹھے، نہ پیسہ دے رہے نہ وہ کیس کا پیسہ فائنل کر رہے، مطلب پیسہ دینے کی بات ہوئی تھی، نہ پیسہ دے رہے نہ کچھ کر رہے وہ لوگ۔ پولیس بھی چپ بیٹھ گئی ہے، اور جو سامنے والی پارٹی تھی وہ بھی پیسہ دینے کا کچھ جواب ہی نہیں۔ کیا حادثے میں آپ کی بیٹی کی موت ہو گئی؟ ہاں، پھانسی لگا کے مر گئی۔ اس کی بیٹی ہے 10 سال کی میرے پاس میں۔ جی اس کی بیٹی کو میں پال رہی ہوں، 10 سال کی ہے اس کی بیٹی، پڑھائی کراتی ہوں میں، سب کراتی ہوں۔ تو کیا سسرال میں اس پہ تشدد ہوتا تھا؟ اس کا سسرال مطلب نہیں ہے، میکے میں مطلب اس کو گھر بھی لیا تھا، روم بھی لیا تھا، تو روم میں جب نیا لیا نا، روم کے لینے کے بعد میں آف ہو گئی، مطلب وہ کچھ کیا تھا کیا، دیکھو نا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کو بتائیں گے ضرور اس کا حل۔ مفتی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ بہن کو چاہیے کہ ایک مرتبہ سورہ فتح اور ایک مرتبہ سورہ یاسین، ایک مرتبہ سورہ فتح اور ایک مرتبہ سورہ یاسین، اس کو روزانہ وہ پڑھ کر اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، تو جو دقتیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو راستے کھول دے گا۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی فرمائیے۔ ہاں بولیے۔ تو میں بیٹا بھی ہے نا، میرا بیٹا ابھی وہ اتنا نشہ کرتا ہے نا کہ لون لیے لائے، رکشہ لیے لائے، لون پہ رکشہ لیے لائے، پیسہ پانی دیتا نہیں ہے، دوست لوگ کے ساتھ میں رہ کے بگڑتے جا رہا ہے، دوست لوگ اس کو بھڑکاتے اور جھگڑا لڑائی کرا کے دے دیتے ایریے میں، اور وہ جس سے اس سے دشمنی کرتے بیٹھے گا تو کیسے چلے گا، دوست لوگ اس کو چڑھا بڑھا کے آگے ہو جاتے۔ اور یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مسئلہ بتایا اس کا جواب آپ نے سن لیا؟ ہاں، وہ کیا کرنے کا، مطلب کیا سب چڑھانے کا، کیا کرنے کا؟ مولانا صاحب نے آپ کو جو پہلے آپ نے مسئلہ بتایا تھا، جو آپ کا پیسہ اٹکا ہوا ہے کہیں پر، اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتایا تھا، اور آپ کا بیٹا جو ہے جو ایک طرح سے نافرمان ہے اور بری صحبت میں پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور بتائیں گے، آپ ٹی وی پر ہی اب اپنا جواب سن لیجئے۔ ہاں مولانا صاحب
جی بیٹے کے لیے میں نے بتایا تھا وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اس کو 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلائیں تو انشاءاللہ بیٹا جو ہے ان کے راہ راست کے اوپر آ جائے گا، ان کا فرما بردار بن جائے گا۔ اور دوسرے جو ان کا پیسہ پھنسا ہوا ہے وہ مل نہیں پا رہا ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، قرآن مجید کی دعا ہے، ہر نماز کے بعد ان کو 11 بار پڑھنا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ ہر فرض نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ ان کا پیسہ بھی واپس مل جائے گا۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اس کو جو 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے بیٹے کو پلائیں تو انشاءاللہ بیٹا ان کا فرما بردار ہو جائے گا۔ بالکل، خیر و برکت کے حصول اور مشکل کشائی یا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دعا ایک بہت عظیم ذریعہ ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کے ساتھ السلام علیکم۔ جی بھائی صاحب، ہم جو ایک خواب دیکھا ہے آج، جو مچھلی مرا ہوا مچھلی و کھوا ہوا مچھلی نا دیکھا ہے ہم صبح میں، آج پانی میں دیکھا؟ ہاں، آج صبح میں دیکھا ہے تو ہمیں رات میں بھور میں۔ جی تو ایک خواب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور سر اور ایک سوال ہے ہم کا، ہمارا ایک درد ہے شریر میں، ہڈی میں درد ہوتا ہے، بہت ہڈیوں میں درد رہتا ہے آپ کے؟ بہت ہڈی میں درد ہے۔ ٹھیک، ایسا نہیں تھا ہم۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ شکریہ جی، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب جی، بھائی کے مسئلے کو تھوڑا دہرا دیے، آواز ان کی بیچ میں پھنس گئی تھی۔ ایک تو ان کے بدن میں ہڈیوں میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا، اور انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مری ہوئی مچھلی دیکھی۔ جی، ہڈیوں میں جو ان کے درد رہتا ہے اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ اصلی زیتون لے لیں، اصلی زیتون، اور اصلی زیتون کے اوپر یہ پڑھیں سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ پوری صورت کو اصلی زیتون کے تیل کے اوپر دم کر لیں اور اس کی مالش کریں، انشاءاللہ ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گی۔ اور جو مچھلی کا خواب دیکھا انہوں نے، تو مچھلی کا خواب میں دیکھنے سے کہ وہ سفر سے تعبیر کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ سفر کریں گے، لہٰذا جو انہوں نے مری ہوئی مچھلی کو دیکھا ہے تو اس سے یہ کہ کوئی ان کا سفر ایسا ہے جو ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ رہنمائی کے لیے لکھنؤ دارالعلوم فرنگی محل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ہارون نظامی صاحب۔ آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے۔ یہ ہمارے 3 مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے نا کھجلی ہوئی ہے 1.5-2 سال سے، اچھا، تو اس کے لیے بہت سا علاج کرائے لیکن وہ کم نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے مولانا صاحب سے دعا چاہیے۔ اور دوسرا، ہماری بیٹی 12ویں کلاس میں پڑھتی ہے، ذہین ہے، ہوشیار ہے، نماز پڑھتی ہے، سب کرتی ہے، لیکن وہ چڑچڑ بہت کرتی ہے آج کل، ایسا لگتا ہے جیسے اس پہ نظر ہو گئی ہے، اور اس کے بال بھی بہت گر رہے ہیں، اس کے لیے بھی دعا بتائیے۔ اور میں بھی ہر وقت بیمار رہتی ہے، اس کے لیے بھی دعا بتائیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے۔ شکریہ جی شکریہ۔ بہن نے جو کھجلی کا مسئلہ بتایا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بہتر یہ کہ ناریل کا تیل لے لیں اور ناریل کے تیل کے اوپر اس دعا کو پڑھیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو انشاءاللہ کھجلی جو ہے ان کی وہ دور ہو جائے گی۔ اور دوسرے جو ان کی بچی بتا رہے ہیں ان کے نظر لگ گئی ہے تو ان کو چاہیے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، اس کو 11 مرتبہ وہ تیل کے اوپر دم کر کے بالوں میں لگا لیں اور پانی پہ دم کر کے پی بھی لیں تو انشاءاللہ جو ہے نظر کا جو معاملہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔
اور تیسرا مسئلہ جو بہن نے بتایا کہ اکثر ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، تو اس کے لیے حدیث کے اندر ایک دعا ہے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی بدنی. اس کو وہ کثرت سے پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ جو ان کی بیماری رہتی ہے وہ بھی اللہ دور کرے گا. لڑکی کے بال بھی گرتے ہیں اور خود ان کی طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے. جی مولانا صاحب، کیا اس کے لیے دعا آپ نے بتا دی ان کو؟ جی میں نے تو پوری دعا بتا دی کہ پہلی میں نے ان کو دعا بتائی ہے کہ یہ جو ان کی اکثر بیماری کھجلی کی بیماری ہے، کھجلی کی بیماری کے لیے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ناریل کے تیل کے اوپر دم کر لیں اور اسی تیل کی مالش کریں، کھجلی انشاءاللہ ان کی دور ہو جائے گی. اور دوسرے جو بیٹی کی نظر کی شکایت ہو گئی ہے ان کے، تو اس کو چاہیے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کو 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں تو نظر کا معاملہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اور جو بال ان کی بیٹی کے گرتے ہیں تو اس کے لیے چاہیے کہ جو ان کی بیٹی تیل بالوں میں استعمال کرتی ہے اس کے اوپر پڑھ لیں، یا متینو، اس پہ تقریباً 41 مرتبہ اسی تیل پہ یا متینو دم کر لیں تو انشاءاللہ ان کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے. اور تیسرا مسئلہ جو بہن نے بتایا کہ اکثر ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، تو حدیث کے اندر ایک دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی. اس کو وہ جو ہے صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ ان کی طبیعت بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ہاں میں پونا سے بات کر رہی ہوں. جی یہ آیت کریمہ کی منت مانگے تھے ہم لوگ نے جی پڑھانے کی، لیکن وہ گھر میں پڑھانے کا نہیں ہو رہا، تو نہیں پڑھے تو ایسا کچھ دے دیے تو چلے گا کیا؟ مولانا سے پوچھنے کا تھا. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. اور ایک سوال ہے. جی یہ روزے جو جمعرات کے روزے 5 مانگے تھے اس میں سے 2 ہی رکھے لے، تو اس کے بدلے میں کسی کو کھانا دے چلے گا کیا؟ مطلب آپ نے 2 منتیں مانگی تھی، اب آپ وہ کر نہیں پا رہے ہیں، تو ایسے میں کیا صورت بنتی؟ جی بتائیں گے آپ کو. شکریہ. ہاں ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب آپ مسئلے کو تھوڑا سا دہرا دیجیے. ایک تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ کوئی ان کا کام ہو جائے تو یہ آیت کریمہ کا کوئی مخصوص ان کا رکھا ہوگا مقدار، اس مطلب پڑھیں گی، اور اس کے علاوہ روزے کی بھی نیت کی تھی انہوں نے کہ ہر جمعے کو یا جمعرات کو روزہ رکھیں گے، لیکن یہ نہ روزہ رکھ پا رہی ہیں اور نہ ہی آیت کریمہ کا جو منت مانگی تھی وہ کر پا رہی. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جی سب سے اول بہتر تو یہی ہے کہ جو منت انسان مانے اس منت کو پورا کرے، اور پورا کرنا ضروری بھی ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن اگر کوئی عذر ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جیسے انہوں نے آیت کریمہ پڑھوانے کے لیے منت ماندی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کچھ جو ہے تھوڑا بہت پیسہ جو ہے وہ صدقہ کر دیں. کچھ تھوڑا بہت پیسہ جو ہے وہ صدقہ کر دیں. مثال کے طور پر جیسے کہ ان کو 2.5 کلو چنے کے اوپر پڑھنے تھے، تو وہ 2.5 کلو چنے کے برابر جتنے کے پیسے ہوں ان پیسے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. اور دوسرے کی جو ہے انہوں نے جو منت مانی تھی روزہ رکھنے کی، اگر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ ان روزوں کے بقدر جو ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، یا ایک روزے کا جو فدیہ بنتا ہے، ایک روزے کا جو فدیہ بنتا ہے کہ وہ تقریباً 40-45 روپیہ، تو ایک روزے کے 40-45 روپیہ کے حساب سے 5 روزے کو ملا کے اتنا روپیہ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے گی اور ان کے اوپر کوئی ایسی دقت پریشانی نہیں ہوگی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے محترمہ. ہلو میں تمل ناڈو سے بات کرتی ہوں. جی میں نماز پڑھنے میں اور دوسرے وقت کو سب بھول ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. نماز کے دوران آپ سے بھول ہو جاتی ہے؟
भूल हो जाती है, दूसरे टाइम में भी भूल बहुत हो जाती है। और एक सवाल, कोई गलती हो जाती है नमाज, मतलब भूल जाती है आप क्या कहाँ कितनी रकात या क्या? ठीक है, मेरे नवासी को पढ़ना, अच्छा पढ़ना, उनको बिसर जाती पढ़ते बराबर नवासी के लिए, ताकि वो पढ़ाई में और अच्छे एक से। मसला, हमारे भाई की बेटी को कितने नोशों आए भी वो बराबर नहीं होता जी, उनको दोस्ती लगता नहीं। मेरी भाई की बेटी है, हाँ, उसका नाम हीना, उसको दोस्ती नहीं होता, कितने की नोशों आँख को देख लेती आती हूँ, फिर आए तो नहीं आता। तीसरा मसला मैं आपका समझ नहीं पाया, रिश्ते के लिए। अच्छा, रिश्ते के लिए हमारे इसे नमाज पढ़ने में रहने जी, समझ गया आपका। एक तो मसला ये आपका कि आप नमाज में आपसे गलती हो जाती है या भूल जाती हैं, दूसरा नवासी के लिए ताकि वो पढ़ाई में बेहतर कर सकें, और बच्ची के रिश्ते के लिए। पाँव का दर्द भी है जी, पाँव का दर्द, ठीक है, आपके पैरों में भी दर्द है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। जी, बहन को चाहिए कि जो नमाज में इनसे भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए दो चीज़ें इख्तियार करें। एक तो ये नियत बांधने से पहले 3 मरतबा पढ़ लिया करें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नियत बांधने से पहले 3 मरतबा पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अपने दाहिने कंधे की तरफ फूंक दें, फिर ये नमाज की नियत बांधें, तो इंशाल्लाह इसके जो वसाविस आते हैं और जो ख्यालात आते हैं वो नहीं आएंगे। और दूसरे, नमाज की हालत में भी जहाँ बताया गया है कि नमाज के जब नियत बांधें तो सजदे की जगह देखें, इससे भी नमाज में ध्यान पैदा होता है। जब रुकू में जाएं तो पैर के नाखूनों को देखें, इससे भी नमाज में एक सुई पैदा होती है। तो इंशाल्लाह ये जो भूलने वाली तकलीफ़ है दूर हो जाएगी। दूसरे, जो इनका नवासा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसको चाहिए सूरह अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक, ये पूरी सूरत 7 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिलाएं, तो इंशाअल्लाह उसके अंदर पढ़ाई की तरफ, जो इल्म की तरफ ज़ौक़ शौक़ पैदा होगा। और तीसरा मसला जो बहन ने बताया, इनके पैरों में दर्द है, तो उसके लिए सूरह अलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, ये पूरी सूरत 3 मरतबा पढ़ना है। और बेहतर ये है कि तेल के ऊपर दम कर लें और उस तेल की पैरों में मालिश करें, तो इंशाल्लाह जो उनका दर्द है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला इनको शिफा देगा। और भतीजी के रिश्ते के लिए जी, रिश्ता उनका कहीं लगा है कि रिश्ते आ नहीं, रिश्ता आ नहीं रहा, रिश्ता हो नहीं पा रहा है। जी, तो उनको चाहिए कि बाद नमाज इशा जो है वो 41 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करें। बाद नमाज इशा 41 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पूरी सूरत पढ़कर जो है वो दुआ करें, तो इंशाल्लाह मुनासिब रिश्ता आएगा। ज़रूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अभी जो दुआ बोले थे ना, वो सर्दी होकर सांस लेने में तकलीफ है, वो लिख नहीं सके, थोड़ा बोल देना। क्या इस वक्त आपके पास कलम और कॉपी है? हाँ जी है, बुक सब भी है। मौलाना साहब, सर्दी के लिए क्या दुआ बताई थी आपने? यानी किस चीज़ के लिए पूछ रही है? सर्दी के लिए, जो इनको सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उसके लिए क्या दुआ है? सर्दी अगर इनको ज़्यादा लगती है तो मैंने दुआ बताई थी, 9वें सिपारे के अंदर ये दुआ है, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। इसको 11-11 मरतबा पढ़ के और तेल के ऊपर दम करके मालिश भी करें और पानी पे दम करके पिए भी, इंशाल्लाह इनकी सर्दी दूर हो जाएगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। आवाज बंद। हेलो हेलो, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
جی وہ جانا جی، ایک تو میرا مسئلہ ہے اور ایک میری بہن کا ہے. میری بہن کے نا رسولی ہے. اچھا، کس چیز میں؟ جی تو جی کس چیز میں رسولی ہے؟ رسولی ہے مطلب اندر پیٹ میں ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ بتائیے. دوسرا مسئلہ ہے سر کہ میرا بھی پیٹ خراب رہتا ہے، میں کچھ کھایا پیا نہیں لگتا میرا. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اتر پردیش سہارنپور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. مولانا صاحب، دو مسئلے ان کے. جی، بہن کے جو پیٹ میں دقت ہے، پریشانی ہے، تو رسولی ان کو چاہیے کہ یہ 11 مرتبہ پڑھیں یا باطنو 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنی بہن کو پلائیں، یا وہ خود پڑھ کے دم کر کے پی لیں، اور 11 مرتبہ یا باطنو ہتھیلی کے اوپر دم کر لیں، اور جہاں پہ تکلیف ہے وہاں پہ جو ہے تھوڑی دیر ہتھیلی رکھے رہیں. اور دوسرے جو ان کے پیٹ کے اوپر پیٹ میں دقت ہے کہ پیٹ ان کا جیسے لگ رہا بھوک نہیں لگتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ جو ہے یہ تھوڑا سا گڑ لے لیں، گڑ، اور گڑ کے اوپر جو ہے یہ دم کریں یا باطنو، گڑ کے اوپر دم کریں یا باطنو، اور وہ گڑ کھانے کے بعد تھوڑا سا کھا لیا کریں. اللہ ان کے پیٹ کے ہاضمے کو ٹھیک کر دے گا. جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. جی ہلو. جی فرمائیے حضرت. سر میرے تھوڑی سی دقتیں ہیں سر. ہم پہ کاروبار میں بڑی دقت ہے ہمارے یہاں. کاروبار میں؟ اور جی، اور ہمارے پاس قرضہ بہت ہو گیا ہے صاحب. کچھ ہمارے لیے دو. جی آپ کو بتا. جی شکریہ بھائی. السلام. جی، بھائی کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کے جو دقتیں پریشانیاں دور کرے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس دعا، اس تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد ایک پڑھیں تو انشاءاللہ جو کاروبار میں ان کی دقتیں پریشانیاں اللہ دور کرے گا. اور جو بھائی کے اوپر قرض کا معاملہ ہے تو اس کے لیے یہ سورہ والضحیٰ پڑھیں. سورہ والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اس کو جو ہے وہ عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں. جو قرض کا معاملہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے ان کو قرض سے سبدوش کر دے گا. جی، ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی فرمائیے محترمہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا مسئلہ بتا دیجئے. ہاں، ہمارا نام سامرا ہے. جی. ہمیں 2 سال ہو گئے مکان لیے. ابھی ہمارے سسر صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. جی. ہمارے ان 2 بھائیوں میں پٹی نہیں. ایک بھائی تھوڑا دماغ کے ویسے ہی ہے. جی. ہمارے ہسبینڈ جو ہے پتی ہیں وہ مطلب نشے والے ہیں. دونوں میں پٹی نہیں. اچھا. ہم نے ہمارا حصہ بیچ کے ہم نے مطلب بٹا گاؤں جھانسی میں مکان لے لیا ہے. جی. جب سے ہم بہت بیمار رہتے ہیں، کافی علاج چلا رہے. کبھی کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بیماری بتا دیتا ہے. جھاڑنے والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا اوپری ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اب ہمارے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ ہم کس کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی اپائے بتائیے. بالکل بتائیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. ہوم گارڈ میں نوکری کرتے ہیں. ہمارے ہسبینڈ بھی کماتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، لیکن پیسہ بھی نہیں اپنا بچہ. نشہ بھی کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ نشہ بھی کرتے ہیں؟ ہاں جی. شراب کا نشہ؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے صابرہ صاحبہ. جی، بہن کی جو بیماری لگی رہتی ہے اور تو اس کی آئے دن کو پتہ نہیں چل پاتا کیا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور چاروں کل آیت الکرسی اتنا یہ پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ جو بیماری تکلیف دور ہو جائے گی. سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، چاروں کل آیت الکرسی، یہ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ ان کی جو دقتیں پریشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کرے گا. اور شوہر کو فرما برداری کے لیے بہتر ہے کہ یہ کوشش یہ کریں کہ اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کو نفع نقصان بتائیں
کہ جو ہے بری لتوں سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کا اینڈ میں کیا اس کا نقصان ہوتا ہے، تو سب سے اول تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کو بتائیں بھی کہ جو ہے کتنی بری لت ہے یہ ساری چیزیں، اور اس کو حدیث کے اندر ام الخبائث کہا گیا ہے کہ تمام بھی برائیوں کی یہ ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ. لہٰذا میں نے جو دوسرے سپارے کی آیت بتائی تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس کو پانی پہ دم کر کے صبح شام پلائیں تو انشاءاللہ جو نشے کی لت ہے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کو نشے سے جو ہے نفرت پیدا ہوگی. جی میرا یہاں پہ ان سے دوبارہ، حالانکہ میں نے ان کا مسئلہ پہلے سن لیا تھا، لیکن دوبارہ پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ جو میں نے دوبارہ پوچھا تھا کہ ان کے شوہر نشہ کرتے ہیں، کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، انسان سوچتا ہے کہ کچھ اور پریشانی ہے، لوگ باہر سے آ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں، کہ کہتا ہے کہ جھاڑ آپ پہ جادو ہے، سحر ہے، یا کوئی اور چیز ہے، لیکن انسان کو اس بات کا احساس نہیں کہ کیا پتہ کہیں اور کوئی گناہ اس سے ہو رہا ہو جس وجہ سے اس کو وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے. برحال مولانا صاحب آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے لیے آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.